ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے۔ درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا ہے تم کو، امة وسطا، امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات، فضل و کرم ہے۔ ایک بہت بڑا اللہ کی ذات کا احسان، بلکہ احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں امت وسط کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ امت وسط، امت وسطی، امت محمدیہ، امت مسلمہ، یہ اللہ کی ذات کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ امت جو ہے، امت وسط جو ہے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بہت ہی زیادہ اس کے فضائل ہیں، بے حد اوصاف کے ساتھ متصف یہ امت وسطی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص کرم کے ساتھ جس امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری جو امت ہے، نحن الآخرون السابقون، سب سے آخر میں آنے والی ہے اور سب سے آگے بڑھنے والی ہے۔ سب سے آخر میں آنے والی امت جو ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ سب سے آخر میں یہ امت آئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا کہ ایک امت جس نے فجر سے لے کر ظہر تک محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اور اس کو اس کا اجر کتنا ملا ہے؟ 1 قرات۔ اور ایک وہ امت ہے جس نے ظہر سے لے کر عصر تک محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اس کو اس کا صلہ کتنا ملا ہے؟ 1 قرات۔ اور ایک امت وہ ہے جس نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کی ہے، اس کی اجرت کا صلہ اللہ رب العالمین نے اس کو 2 قرات دیے، اور وہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس امت کی شان ہے، یہ اس امت کی فضیلت ہے، یہ اس امت کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون، سب سے آخر میں آنے والی یہ جو ہماری امت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر سب سے پہلے یہی امت داخل ہوگی۔ سب سے پہلے جنت میں جو امت داخل ہوگی وہ امت محمدیہ ہوگی۔ اور جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے شروع میں جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا اس امت کو شان عطا کر دی ہے۔ سب سے آخر میں آنے والی یہ امت، پہلی امتوں کو اس امت نے نہیں دیکھا ہے، نہ ان کے افراد کو دیکھا، نہ ان کے انبیاء کو دیکھا، نہ ان کی کتابوں کو دیکھا، نہ ان کے صحیفوں کو پڑھا، نہ ان کو سمجھا ہے، مگر اللہ کیا فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسط ہو، تم بعد میں آنے والی امت ہو، مگر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ رب العالمین نے تم کو اعزاز یہ دیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سابقہ امتیں اللہ کی عدالت میں کھڑی ہوں گی، اور ان امتوں پر اگر اللہ کسی کو گواہ مقرر کرے گا تو وہ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ امت محمدیہ کے لوگ ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ کیا میری کتاب تم تک اس کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ آگے سے جھوٹ بولیں گے، آگے سے انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لوگوں کو لائیں گے کہ بتلاؤ بھائی، تم شہادت دو، تم گواہی دو، کیا ان کے پاس کتابیں نہیں آئی تھی؟ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کیا ان کے اندر
میں نے نبی نہیں بھیجے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس امت کی گواہی کو معیار قرار دے رہے ہیں کہ یہ امت جو ہے، اس امت کا مقام یہ ہے کہ یہ سابقہ امتوں کی کل قیامت کے دن گواہ بنے گی، اور گواہ بھی عدل کے ساتھ بنے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو جاننا چاہیے، ہمیں ان اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے، اپنے اندر ان اعمال کو خود بھی اختیار کرنا چاہیے کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو فضیلت دی ہے، اس امت کو مقام دی ہے۔ اس امت کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار مقامات ہیں، بے شمار اس کے اوصاف ہیں۔ ان میں سے ایک وصف، اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت وسطیت بنایا ہے، یعنی یہ امت وسطیت کے اوپر مبنی ہے۔ یہ امت جو ہے، یہ امت وسطیت کے اوپر مبنی ہے، یعنی اس امت کے اندر کلی طور پر افراط و تفریط نہیں ہے۔ جیسے یہودیوں نے بے دینی دکھائی اور جیسے عیسائیوں نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا نصرانیۃ ولکن بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیت دے کر بھیجا نہیں گیا، مجھے عیسائیت دے کر بھیجا نہیں گیا، ولکن بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دین حنیف دے کر بھیجا گیا ہے۔ دین حنیف توحید کا پیروکار ہے، اس کا پرچار کرنے والا ہے، سنت کی ترویج کرنے والا ہے، دعوت و جہاد کے علم کو اٹھانے والا ہے، استقامت اختیار کرنے والا ہے، اور مسائل کے سامنے صبر کا پہاڑ بن کر کھڑا ہونے والا، مجھے یہ بنا کر بھیجا گیا۔ یہودیوں کی طرح نہیں، انی لم ابعث بالیہودیۃ، یہودیوں کی طرح نہیں کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، ان کی اولادوں کو قتل کر دیا، مجھے تو ایسا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ولا انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا نصرانیہ، اور عیسائیوں کی طرح کہ کنارہ کشی اختیار کر کے، رہبانیت کو اختیار کر کے کنارہ کش ہو کر اپنی اپنی خود ساختہ عبادت کے طریقے گڑھ کر اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ امت وسط جو ہے، یہ ہر اعتبار سے امت وسط ہے۔ اس کے اندر وسطیت جو ہے وہ ہر اعتبار سے پائی جاتی ہے، یعنی ان کے مزاج کے اندر بھی وسطیت ہے، ان کے اخلاق کے اندر بھی وسطیت ہے، ان کے کردار کے اندر بھی وسطیت ہے۔ یعنی یہ مسلمان ہے جو افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتے، نہ اہل حق جو ہے وہ خارجیوں کی طرح ہر ایک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، نہ مرجیہ العصر کی طرح، یعنی جو مرجی ہیں، نہ مسلمان مرجیوں کی طرح کسی کو خارج عن الملہ کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور نہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے اور انسان اپنی تقدیر کا خود ہی موجد ہے، بس اللہ نے انسان کو بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، یہ اپنے افعال کا بھی خود ہی خالق ہے اور اپنی تقدیر کا بھی یہ خود ہی موجد ہے۔ یہ امت محمدیہ کے اندر وصیت پائی جاتی ہے، ایسے اوصاف نہیں پائے جاتے۔ امت محمدیہ نہ افراد کا شکار ہوتی ہے، نہ تفرید کا شکار ہوتی ہے، نہ غلو کا شکار ہوتی ہے، بس امت محمدیہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ اوصاف بخشے ہیں کہ یہ امت جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، یہ ساری کی ساری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، جبکہ سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اندر یہ بات کہی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے، ایک طائفہ جو ہے، یہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ امت جو ہے یہ کلی طور پر گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ جب اس امت کے اندر گمراہی آئے گی تو خیر والے لوگ بڑے موجود ہوں گے اس امت کے اندر، گمراہی کے اوپر کلی طور پر یہ امت کبھی بھی قیامت تک کے لیے جمع نہیں ہو سکتی۔ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ظاہرین علی الحق، ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، اس کا خون بھی گرے گا تو حق کے اوپر گرے گا، وہ افضل جہاد کرنے والا بھی ہوگا۔ ظالم بادشاہ کے سامنے، جابر بادشاہ کے سامنے وہ کلمہ حق کہنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت سے ڈر نہیں جائے گا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ جھک نہیں جائے گا، پریشان نہیں ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتل ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، من خذلهم ولا من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا، جو ان کو نقصان پہنچانا چاہے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا ان کا، جو ہمیشہ حق پر قائم رہنے والے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، ایسے لوگوں کی حفاظت کرنا اللہ کا ذمہ ہے۔ اور یہ امت محمدیہ کا بہت بڑا وصف ہے کہ یہ امت کلی طور پر گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، جیسے کہ عیسائی گمراہی کے اوپر جمع ہوئے تھے، جیسے کہ یہودی یہودیت کے اوپر اور گمراہی کے اوپر جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک وقت تھا حق کے اوپر قائم تھی، ایک وقت آیا کہ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن مجید کی ان کو جو تورات عطا کی ہوئی تھی اس کی تحریف کرنے لگے۔ عیسائی جو ہے اپنی کتاب کے اندر تحریف کرنے لگے، یعنی وہ حق پر قائم نہیں رہ سکے تھے۔ جتنی امتیں گزری ہیں ساری کی ساری امتیں، ان کے سارے افراد حق پر قائم نہیں رہ سکے، فضل ہوتے رہے، گرتے رہے، گمراہی کی طرف جاتے رہے۔ یہ امت محمدیہ کا وصف ہے کہ اللہ اس ساری کی ساری امت کو گمراہی کے اوپر جمع نہیں کرے گا۔ اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ امت وسطیٰ جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ امت وسطیٰ کی طرف اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ اور اس امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑی شرف کی بات یہی ہے، سب سے بڑے اعزاز کی بات یہی، جو کتاب اللہ نے ان کو عطا کر دی ہے قیامت تک کے لیے اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتی، اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ یہ جو امت ہے جو ان کو کتاب عطا کی ہے، یعنی جو قرآن عطا کی ہے، اور جس طرح کا قرآن اس امت کو ملا ہے، جس طرح کا مصحف اس امت کو ملا ہے، سابقہ امتوں میں سے کسی کو ایسا مصحف نہیں ملا ہے، سابقہ امتوں میں سے کسی کو ایسی کتاب اس طرح کا قرآن نہیں ملا ہے، اور نہ ہی اس کی اتنی مدت ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے آئین اور قانون اور دستور بن کر قائم رہے گا۔ پچھلے جتنے آئین اور قانون آتے رہے بڑی چیزیں ان سے منسوخ ہوئی ہیں، بڑی چیزیں منسوخ ہوئی ہیں، مگر اس امت کو جو اللہ نے کتاب عطا کی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سابقہ امتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کے اندر میں نے جو کتابیں نازل کی ہیں، میں نے جو صحیفے نازل کیے ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کو اور ان کتاب پر ایمان لانے والوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم نے جو تمہاری طرف صحیفہ اتارا گیا ہے اس کی حفاظت کرنی۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ جو کتاب اللہ رب العالمین نے اس امت کی طرف اتاری ہے اس کی حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور اس امت کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا یہ وصف عطا فرمایا ہے، اس کی بہت بڑی یہ صفت ہے کہ یہ امت سابقہ امتوں میں سے سب سے زیادہ جہاد کرنے والی ہے۔ سب سے زیادہ جہاد کرنے والی جو امت ہے وہ امت محمدی ہے، سب سے زیادہ جہاد کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مثالیں بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ارض شام کی طرف جاتے اور اللہ تعالیٰ نے ارض شام کو مقدس سرزمین کہا قرآن مجید کے اندر، اور ان کی قوم کو خطاب ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ادخلوا الارض المقدسہ، اس پاکیزہ زمین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر بڑی جابر قوم رہتی ہے، بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں، بڑے قوت والے لوگ رہتے ہیں، ہم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اس میں زبردست قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منها، حتیٰ کہ وہ اس سے نکل جائیں، اس علاقے کو وہ چھوڑ دیں، ہم داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں گے ہم داخل ہو جائیں گے، وہ علاقہ چھوڑ دیں گے ہم چلے جائیں گے۔ اور یہی قوم تھی جب ان پہ اللہ نے جہاد فرض کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو نے اس جہاد کو ہم پر مؤخر کیوں نہیں کر دیا، اتنی جلدی ہم پر جہاد فرض کیوں کر دیا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واللہ کیا حالت تھی ان کی، لوٹے ہوئے بیچارے، کٹے ہوئے، گھروں سے بے گھر، خاندانوں کے خاندان اجڑے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام پریشان ہے، صحابہ کرام سے مشورہ لیا ہے
जंग बदर का मौका है, जिहाद की बारी आई। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं आपकी क्या राय है, अबू बकर आपकी क्या राय है, उमर आपकी क्या राय है, अली आपकी क्या राय है। साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर क्या कहते हैं, इयाना तुरीद या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अगर हमारी राय लेना चाहते हैं तो हम फिर बतला देते हैं हमारी क्या राय है। लौ अमरतना अन नखुदल बहर लाखज़नाहा वलौ अमरतना अन नज़रिबा अकबादहा इला बरकिल ग़िमाद लफ़अलना। अल्लाह के रसूल अगर आप हमें समंदर का सीना चीरने का हुक्म देंगे, बरके ग़िमाद तक जाने का हुक्म देंगे, ये बदर का मुकाम क्या हैसियत रखता है, यहाँ पर लड़ना, यहाँ पर काफिरों पर टूट पड़ना, ये क्या हैसियत रखता है। या रसूल अल्लाह आप हमें बरके ग़िमाद तक जाने का हुक्म दे, हमें समंदर में कूदने का हुक्म दे, लफ़अलना आप हमें पीछे नहीं पाएंगे, हम आपके शाना बशाना होकर लड़ेंगे। इस उम्मत का वसफ है कि ये उम्मत साबिक़ा उम्मतों में से सबसे ज्यादा जिहाद करने वाली उम्मत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया जो इला रिज़्क़ी तहत ज़िल्लि रुमही। आज हर जगह पर महंगाई की बात हो रही है, हर जगह के ऊपर शोर मचाया जा रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, मेरा रिज़्क़ किस चीज के अंदर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इला रिज़्क़ी तहत ज़िल्लि रुमही, कि मेरे नेज़े के साए तले अल्लाह ने मेरा रिज़्क़ रखा हुआ है। मतलब क्या है कि जिहाद के अंदर रिज़्क़ अल्लाह ने बहुत ज्यादा रखा हुआ है। ये जिहाद एक ऐसी चीज है जो कौमें जिहाद को इख्तियार करती हैं, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। जैसे बहरीन फतह हुआ और जैसे ईरान फतह हुआ, कितना रिज़्क़ सहाबा किराम के पास आया। एक एक सहाबी को कहा जाता था कि अपना घोड़ा दौड़ाओ, जहां जाकर तुम्हारा घोड़ा ठहरेगा उतनी उतनी जमीन तुमको अता कर दी जाएगी, उतनी जमीन तुमको दे दी जाएगी। एक सहाबी को कहा माले गनीमत आया हुआ है, सोने चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं, उठाओ, जितना उठा सकते हो ले जाओ। ये जिहाद की बरकत थी, रिज़्क़ अल्लाह की कसम खत्म ही नहीं होता था, ये जिहाद की बरकत थी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना अब्वाबल जन्नति तहत ज़िलाल सियूफ, ये उम्मत सबसे ज्यादा जिहाद करने वाली है। और वजह भी यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलवारों के जो साए हैं उनके तले जन्नत के दरवाजों को रख दिया, यानी तलवारों के साए तले तीर तलवार चलेंगे तो जन्नत मिलेगी। वला सदक़ा वला जिहादा फलिमा तदखुलुल जन्नता। अगर ये चीज नहीं है, जिहाद का जो चैप्टर है, अगर इसको इस्लाम से खारिज कर दिया गया, अल्लाह फरमाते हैं फला सदक़ा वला जिहाद फलिमा तदखुलुल जन्ना, आप जन्नत में कैसे जाएंगे। तो मेरे अजीज भाइयों, ये उम्मत वो उम्मत है जिसने साबिका उम्मतों में से सबसे ज्यादा जिहाद किया है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक के ऊपर किताल करता रहेगा, हमेशा लड़ता रहेगा, हमेशा जिहाद करता रहेगा, कोई किसी की मुखालफत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आज देखिए दुनिया के अंदर कितने पाकिस्तान है, मुसलमान है, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर पाकिस्तान के अंदर 26 तहरीकें जिहाद के नाम की बनी हुई हैं। दुनिया के अंदर 102 तहरीकें बनी हुई हैं। ये मुसलमानों के अंदर इतने मुसलमान, हर एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाला, वल्लाह अगर आज जिहाद का ऐलान होता है आप देखेंगे ना बच्चे पीछे हटेंगे ना बूढ़े पीछे हटेंगे, इतना जज्बा इस कौम के अंदर जिहाद का है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साबिका उम्मतों में से सबसे ज्यादा जिहाद करने वाली मेरी उम्मत है और इसी उम्मत की ये फजीलत है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जिधर जिहाद इस उम्मत की फजीलत है, नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि इस उम्मत के औसाफ में से एक वसफ ये है कि ये उम्मत जो है ये नमाज को कायम करने वाली है। और फरमाया कैसे, फरमाया जो इस उम्मत के अहले हक हैं, तीर बरस रहे हो, गर्दनें काट रही हो, खून गिर रहा हो, लाशें पड़े हुए हो, ये उम्मत जो है तब भी नमाज को नहीं छोड़ेगी। जंग का समय है, जिहाद जारी है, किताल हो रहा है, ये जो मेरी उम्मत है, उम्मत के अंदर दो लोग शामिल हो, दो तरह के लोग शामिल होते हैं। उम्मत के अंदर दो तरह के लोग शामिल होते हैं, यानी उम्मत की दो किस्में होती हैं, एक होती है उम्मत दावा, एक होती है उम्मत इजाबा। उम्मत दावा के अंदर पूरी दुनिया के लोग शामिल हैं। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि ऐ लोगों हमारे जो नबी हैं ये तुम सब के नबी हैं, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। और उम्मत इजाबत के अंदर सिर्फ वो बंदा दाखिल होगा जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कबूल किया है, अमल किया है, अमल करके दिखाया है, सिर्फ वही बंदा उम्मत इजाबत के अंदर दाखिल होगा। और फरमाया जो मेरी उम्मत है, जो मेरी उम्मत है, इसकी शान ये है कि ये जिहाद के मैदान के अंदर भी नमाज को नहीं छोड़ती है, नमाज वहां पर भी कायम करती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, इस बारे में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, सहाबा किराम इशा की नमाज का इंतजार कर रहे थे।
عشاء کی نماز کا صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے کہ اونگ کی وجہ سے صحابہ کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ عشاء کی نماز وہ نماز ہے اس روئے زمین کے اوپر میرے صحابہ کے سوا اس نماز کا کوئی اور انتظار نہیں کر رہے۔ یعنی عشاء کی نماز کو مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا۔ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ سابقہ امتوں میں سے کسی نے اس نماز کا انتظار نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں میری امت ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے اس زمین کے اوپر، ان سے زیادہ اس نماز کا کسی نے انتظار نہیں کیا۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے، یہ ایسے ایسے نماز کے انتظار کرتی۔ اور میرے محترم بھائیو، اس امت محمدیہ یعنی امت وسطیٰ کے فضائل کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امت وہ امت ہے جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اخرجت للناس، اپنی ذات کے لیے صرف ان کو میں نے پیدا نہیں کیا ہے، اخرجت للناس، ان کو نکالنا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے۔ اور اس بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے جس کے بس کے اندر، یعنی جس کی طاقت کے اندر یہ بات ہے، جس کی طاقت کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے، فلینفع، اسے چاہیے وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے نا، اسے چاہیے وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ آج کل یہ عنصر ہمارے اندر موجود ہے، ہم اپنے بھائیوں کو نفع پہنچاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے خیر خواہ ہیں ہم۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری طاقت کے اندر یہ کام ہے کہ اپنے بھائی کو تم فائدہ پہنچا سکتے ہو، ضرور اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ آج ہم کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہوتے ہیں، اچھی بات کر سکتے ہیں، اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ہم اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم ایک چیز سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، آپ ایسے کرو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ہم بتا سکتے ہیں۔ مگر اتنی زحمت ہم گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم تو ہاتھ اٹھانا گوارا نہیں کرتے، آنکھوں سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے جدھر ہمیں فائدہ نہیں نظر آتا۔ تو امت محمدیہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ امت جو ہے یہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نکالی گئی ہے، یہ لوگوں کی بلائی کے لیے نکالی گئی ہے، یہ امت کی خیر خواہی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، امت وسطیٰ کے فضائل میں سے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے حد آسانیاں رکھی، بے حد آسانیاں رکھی ہیں۔ پہلی امتوں کو جو اللہ نے دین عطا کیا تھا ان کے اندر آسانیاں نہیں تھی۔ پہلی امتوں میں کیا تھا کہ پیشاب کے چھینٹے اگر جسم پر لگ گئے ہیں، پہلی امتوں میں کیا تھا کہ جسم کے اتنے حصے کو کاٹنا پڑتا تھا، جسم کا اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا، جبکہ اس امت کے لیے وہ درس نہیں ہے، اس امت کے لیے وہی قانون نہیں ہے۔ اس امت کے اگر کسی فرد کے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، وہ اپنے جسم کے حصے کو دھو لے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے، واللہ بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ لوگ طہارت کا خیال نہیں کرتے، لوگ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے کہ میرے جسم کے اوپر یا میرے لباس کے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ کسی کو نماز کے کہہ دو آگے سے کہ کپڑے صحیح نہیں، ایسے ہی لگے پھر رہے ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ آپ جو ہے نا آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے لباس کے اوپر گندگی پڑی ہوئی ہے اور آپ کو فکر بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے سہولتیں رکھی ہیں، آسانیاں رکھی ہیں کہ ان کے دین کو اللہ نے سب سے زیادہ آسان کر دیا کہ اگر پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں گے پانی سے اس کو دھو سکتے ہیں، جسم کو کاٹنا نہیں ہے، یہ آسانی ہے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دی ہے۔ پہلے دور کے اندر مال غنیمت حلال نہیں تھی۔ پہلے دور کے اندر تو جانور کی قربانی کی جاتی تھی، اس کو ذبح کیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو اچک لیتی تھی، اس کو کھا جاتی تھی، جبکہ اس دور کے اندر وہ بھی کام نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں جو پہلی امت کے اندر حرام تھی، اس امت کے اندر اللہ نے حلال کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احلت لنا میتتان والدمان، کہ ہمارے لیے دو قسم کے مردار اللہ نے حلال کر دیے ہیں اور دو خون اللہ نے حلال کر دیے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْمَيْتَ فَالْجَرَادُ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، رہے دو مردار وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک مچھلی ہے، یہ مردہ بھی ہے تو حلال ہے، اس کو کھانا جائز ہے، والجراد اور ٹڈی جو ہے، فرمایا اگر یہ مردہ بھی ہو گئی ہے میری امت کے لوگوں کے لیے یہ بھی حلال ہے۔ وَأَمَّا الدَّمَانُ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، رہے دو خون جو ہے، ایک جگر ہے ایک تلی ہے، یہ میری امت کے لیے اللہ نے حلال کر دی۔ اس کے دین کے اندر اللہ نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھ دی ہیں
ایک بندہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، اس کو کہے تم بیٹھ کے پڑھ لو، وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کو کہے تم لیٹ کے پڑھ لو، اگر وہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا کہا فہوم یا ایمان، یہ اس امت کے لیے آسانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اشارے کے ساتھ پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، یہ اس امت کے لیے آسانی ہے کہ اگر نماز وضو کے ساتھ ہے نا، وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر بندہ وضو نہیں کر سکتا وہ تیمم کر لے۔ اگر انسان پر اس کے اوپر رمضان کا مہینہ داخل ہوا ہے، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، بیمار ہے، اس کی قضائی دے لے، بعد میں رکھ لے۔ اگر سفر کے اوپر ہے، اس کی قضائی دے لے، بعد میں رکھ لے۔ اس امت کے اللہ نے ہر جائز عذر کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس امت کا جو فرد بھی ہے مجبوری کے اندر اگر اس سے کوئی غلط کام کروایا جاتا ہے، اللہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ ساری سہولتیں اس امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری بات آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اتنے فضائل کے ساتھ اس امت کو متصف کیا کہ اس امت کے شہیدوں کی کئی قسمیں بنا دی ہیں۔ یعنی کہا شہید صرف وہی نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہوا شہید ہوا ہے، صرف وہ نہیں ہے، آگ کے ساتھ جو جل گیا وہ بھی شہید ہے، طاعون کی بیماری کے اندر جو فوت ہو گیا کہا وہ بھی شہید ہے، دیوار کے نیچے آ کر جو فوت ہو گیا کہا وہ بھی شہید ہے۔ کتنے شہید پانی کے اندر جو غرق ہوا ہے کہا اس کو ڈبل شہادت کا اللہ مرتبہ دیں گے۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں میرے محترم بھائیوں اس آخری امت کے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کیا ہمیں بھی ان چیزوں کی پہچان ہے؟ کیا آج ہمیں بھی ان چیزوں کی قدر ہے؟ کیا آج ہمیں بھی فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں امت وسط میں سے بنایا ہے؟ امت وسط کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو امت وسط کے لیے فرض کی گئی ہیں؟ کون سی چیزیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔